فائنینشلی بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ. بیکاز یہ بڑی مسکنسیپشن ہے مسلمانوں کے اندر کہ جی مسلمانوں کو جو ہے نا وہ مسلمانوں کو مال نہیں ہونا چاہیے اور یہ تو مال کی غلامی نہیں چاہیے. دیکھیں مال کمانا اور مال کی غلامی کرنا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. آپ اس چیز کو جو ہے نا وہ سیپریٹ رکھو. ہمارا دین ہمیں مال کمانے سے منع نہیں کرتا, ہمارا دین ہمیں مال کی غلامی سے منع کرتا ہے. ہمارا دین ہمیں حلال کمانے سے منع نہیں کرتا, ہمارا دین ہمیں حرام سے منع کرتا ہے. حلال طریقے سے مال نہ صرف کمانے کی اجازت ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایمان والا مسلمان جس کے دل میں یہ کلیئرٹی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے, آخرت کی اس کو فکر ہے, امت مسلمہ کا اس کو احساس ہے, اس مسلمان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مالی اعتبار سے زیادہ اسٹرینتھ گین کرے. کیونکہ آپ کے پاس مالی اسٹرینتھ جب آئے گی تو آپ صرف اپنے لیے بینیفیشل نہیں, آپ اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے نہیں یوز کریں گے, آپ باقی مسلمانوں کے بینیفٹ کے لیے یوز کریں گے, آپ دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے یوز کریں گے. تو یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو فائنینشلی بھی اسٹرانگ بنائیں, لیکن یہاں پہ ایک چیز کلیئر رکھیں, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ فائنینشیل اسٹرینتھ کے اوپر ہی چلا جائے. پتہ لگے جی فرائض اپنے پورے نہیں ہو رہے, حلال حرام کا کوئی فرق نہیں اور صرف مال کمایا جا رہا ہے, اور آپ کہیں جی تیمور بھائی آپ نے کہا تھا جی کہ یہ مال کمایا کرو. تو یہ بیلنس کریٹ کر رہے ہیں. مال کماتے ہوئے نیت بھی یہ رکھو کہ میں نے اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچانا ہے, لیکن میں نے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ میں نے باقی مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے. میرے مال کے ذریعے سے جہاں پہ بھی کسی مسلمان کو, کسی انسان کو اور ہمارے دین کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, مجھے اس کو فائدہ پہنچانا ہے. اینڈ دیٹ شوڈ بی یور انٹینشن بیہائنڈ اٹ. اس انٹینشن کے ساتھ جب کماؤ گے تو مال جو ہے اور تمہاری جو فائنینشیل اسٹرینتھ ہے وہ تمہارے اپنے کام بھی آئے گی اور باقی لوگوں کے کام بھی آئے گی. اور صحابہ کرام کے اندر بھی دیکھا جائے تو بہت سارے صحابہ جو تھے وہ فائنینشلی اسٹرانگ تھے, اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ بہت سارے صحابہ کا ایمان کام نہیں آ سکتا تھا, وہاں پہ صرف مال کی ضرورت تھی, تو پھر کیا ہوا تھا, ان صحابہ کی فائنینشیل اسٹرینتھ کام آئی تھی. جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کرتے ہی وہاں پہ پانی کا مسئلہ کھڑا ہوا, تو پانی کا مسئلہ جب تھا وہاں پہ ایک ہی کنواں تھا, اس کنویں کو خریدنا تھا, تو خریدنے کے لیے کیا چاہیے تھا, ایمان تو نہیں چاہیے تھا, یا مینٹل اسٹرینتھ تو نہیں چاہیے تھی. واٹ واز نیڈڈ, فائنینشیل اسٹرینتھ. پیسے چاہیے تھے, کیونکہ جس کا کنواں تھا وہ بیچ رہا تھا اور بڑے پیسے بہت مہنگا بیچ رہا تھا. اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنے مال سے اس کنویں کو خریدا. مسجد نبوی کی ایکسپینشن کا ٹائم آیا, زمین خریدنی تھی, زمین خریدنے کے لیے کیا چاہیے, ایمان چاہیے یا مینٹل اسٹرینتھ چاہیے, فائنینشیل اسٹرینتھ چاہیے. زمین خریدنے کے لیے مال چاہیے تھا, اگین عثمان رضی اللہ عنہ نے مال دیا. اسی طریقے سے غزوہ تبوک کی ایگزامپل لے لیں. جب غزوہ تبوک آیا تھا, جب غزوہ تبوک ہو رہا تھا تو وہاں پہ بھی مال کی ضرورت پڑی. سب صحابہ نے دل کھول کے مال دیے, بلکہ وہاں پہ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے پاس مال نہیں تھا, اور مال نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جو تھی وہ یہ خواہش تھی کہ وہ اس غزوہ میں شامل ہوں, لیکن ان کے پاس مال نہیں تھا, اور مال نہ ہونے کی وجہ سے سواری کا ارینجمنٹ نہیں ہوا. جب سواری کا ارینجمنٹ نہیں ہوا تو بہت سارے صحابہ اس غزوہ میں شامل نہیں ہو سکے. اینڈ دے لٹرلی کرائڈ, وہ روئے باقاعدہ کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو آج ہم بھی اس اتنے بڑے غزوہ کے اندر ہم لوگ بھی شامل ہو سکتے. سو ایمان تو تھا, مینٹل اسٹرینتھ بھی تھی, ولنگنیس بھی تھی, خواہش بھی تھی, بٹ واٹ ہیپنڈ, پیسے اتنے نہیں اکٹھے ہوئے. تو کیا ہوا, کچھ صحابہ نہیں جا سکے. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اس چیز کو بھی کلیئر رکھیں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان مال کمانا ہے, حلال طریقے سے کمانا ہے. مال کمانے کو مقصد نہیں بنانا ہے, مال کی غلامی نہیں کرنی ہے, مال کے لالچ میں نہیں آنا ہے, لیکن کما کے اپنے اوپر, اپنی ذات پہ, اپنے گھر والوں پہ, اپنی فیملی والوں پہ, اور اس کے علاوہ جہاں پہ بھی آپ جس چیز کی بھی ہیلپ کر سکتے ہو, آپ کو اس کے لیے ہیلپ کے لیے جو ہے وہ مال کو اپنے لگانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے, تقویٰ عطا فرمائے, دین کی صحیح فہم عطا فرمائے, اور امت مسلمہ کو وہ اسٹرینتھ عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس زوال سے نکل سکیں اور دوبارہ سے وہ مقام حاصل کر سکیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کو پہلے عطا فرمایا تھا. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.